باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 87 سے ہم 19 تک پڑھیں گے۔ چلیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کے آغاز سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، کیونکہ نیکی کی بات کو آگے شیئر کرنا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلغوا انی ولو آیہ، پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ نیکی کی بات آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، اور اسے لائک بھی کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا ہم نے دی موسیٰ کو الکتاب کتاب، وقفینا اور ہم نے پے در پے بھیجے من بعدہ بالرسل اس کے بعد پیغمبر، وآتینا اور ہم نے دی عیسیٰ بیٹے مریم کو البینات واضح دلائل، وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے قوت دی اسے بروح القدس روح قدس کے ذریعے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ پھر جب کبھی آئے تمہارے پاس رسول و پیغمبر، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ تو تمہارے دلوں نے پسند نہ کیا، اسْتَكْبَرْتُمْ تم نے تکبر کیا، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ ایک فریق نے جھوٹلایا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ایک گروہ کو تم نے قتل کر ڈالا۔ کہ البتہ تحقیق موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے تورات دے کر بھیجا، اور اس کے بعد پے در پے پیغمبر بھیجے، پھر عیسیٰ بیٹے مریم آئے اور روح قدس کے ذریعے اسے قوت بخشی۔ جب کبھی بھی اے اہل کتاب تمہارے پاس پیغمبر آئے تو تمہارے نفسوں نے قبول نہ کیا، تم نے تکبر کیا، ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا پیغمبروں میں سے، اور ایک کو تم نے قتل کر ڈالا۔ قالوا انہوں نے کہا، قلوبنا ہمارے دل غلف پردے میں ہے، بلکہ لعنہم اللہ نے لعنت کر دی ہے، بکفرہم ان کے کفر کے سبب، فقلیلا ما یؤمنون کتنے ہی تھوڑے ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ وہ کہنے لگے ہمارے دل تو پردے میں ہیں، بلکہ اللہ کی لعنت ہے ان پر کیونکہ انہوں نے کفر کیا تھا، بہت ہی کم تھے جو ایمان لانے والے تھے۔ ولما اور جب جاءہم الکتاب آئی ان کے پاس کتاب، من عند اللہ کے پاس سے، مصدق تصدیق کرنے والی، لما معہم جو ان کے پاس ہے، وکانوا تھے وہ من قبل اس سے پہلے، یستفتحون وہ فتح مانگتے تھے، علی الذین ان لوگوں پر، کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ فلما پھر جب جاءہم آئی ان کے پاس، ما عرفوا جو انہوں نے پہچان لیا، کفروا بہ انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا۔ فلعنت اللہ علی الکاذبین اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر۔ جب ان کے پاس کوئی پیغمبر کتاب لے کر آیا، ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہوئی، تو وہ اس سے پہلے جب قرآن آ گیا تصدیق ان کی کتاب کی تو انہوں نے انکار کیا، اور قرآن کے نازل ہونے سے پہلے وہ کیا کرتے تھے، فتح طلب کرتے تھے کفار کے خلاف، اور جب ان کے پاس حق آ گیا پہچان لیا پھر انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بئس ما برا ہے، اشتروا جو انہوں نے بیچا، بھی انفسہم اپنے نفسوں کے بدلے میں، ان یکفروا کہ یہ کہ انہوں نے کفر کیا، بما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا، بغیاً سرکشی کرتے ہوئے، ان ینزل اللہ یہ کہ نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، من فضلہ اپنے فضل سے، علی من یشاء جس پر چاہا، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، فباؤ وہ لوٹے، بغضب علی غضب غضب پر غضب کے، وللکافرین کافروں کے لیے عذاب مہین رسوائی والا عذاب ہے۔ کتنی بری چیز انہوں نے کفر کو، اب انہوں نے جو چیز بیچ ڈالی اپنے ایمانوں کے بدلے میں، انہوں نے کفر کیا اور انہوں نے سرکشی کی جو اللہ نے حکم نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل جس پر اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے نازل کرتا ہے، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، کافروں کے لیے اللہ نے رسوائی والا عذاب نازل کیا۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلی آیت 87 میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے پے در پے بھیجے موسیٰ کے بعد پیغمبر، وقفینا من بعدہ بالرسل کے معنی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد سلسلہ پیغمبر مسلسل پیغمبر آتے رہے، حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں انبیاء کا یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا۔
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے۔ البینات سے مراد معجزات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، کوڑی والی کو اور اندھے آدمی کو صحت یاب کرنا، تو اس کے سوا بھی ان کے کچھ معجزات تھے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے روح قدس کے ذریعے مدد دی، قوت دی۔ روح قدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ انہیں روح قدس اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ امر الہی سے ظہور میں آئے تھے، جیسا کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح کہا گیا ہے، اور قدس سے ذات الہی مراد ہے، اور اس کی طرف روح کی اضافت تشریفی ہے، یعنی شرف و عظمت کے اظہار کے لیے یہ ظاہر کیا گیا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب کبھی بھی آئے ان کے پاس پیغمبر تو ناپسند کیا تمہاری جانوں نے، تم نے تکبر کیا، ایک فریق کو تم نے جھٹلایا اور ایک کو تم نے قتل کر ڈالا۔ جیسے کہ کس کو جھٹلایا؟ جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ کو جھٹلایا، زکریا، یحییٰ کو جھٹلایا۔ اسی طرح کہ ایک فریق کو تم نے کیا کیا؟ قتل کر ڈالا، یعنی ہم پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری باتوں کا اثر نہیں ہوتا کہنے لگے۔ جس طرح دوسرے مقام پر کہنے لگے قلوبنا فی اکنۃ مما تدعوننا الیہ، کہ ہمارے دل اس دعوت سے پردے میں ہیں جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، یعنی دلوں پر حق بات کا اثر نہ کرنا کوئی فخر کی بات نہیں، بلکہ یہ تو ملعون ہونے کی علامت ہے، بس ان کا ایمان بھی تھوڑا ہے، اور جو اللہ کے ہاں نہ قابل قبول ہے نہ مقبول ہے، یا ان میں ایمان لانے والے کم لوگ ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام اور اس کے ساتھی جو تھوڑے سے لوگ ایمان لے کر آئے تھے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں 89 میں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب ان کے پاس کتاب آتی ہے، قرآن جب آ گیا ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا، تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اس سے پہلے وہ فتح طلب کرتے تھے۔ یستفتحون کے معنی یہ ہے کہ غلبہ اور نصرت کی دعا کرتے تھے، یعنی جب یہ یہود مشرکین سے شکست کھاتے تو اللہ سے دعا کرتے اے اللہ آخری نبی جلد بھیج دے تاکہ اس کے ساتھ مل کر ہم ان مشرکین پر غلبہ حاصل کریں۔ اس کے دوسرے معنی خبر دینے کے ہیں، یعنی یہود کافروں کو خبر دیتے تھے کہ عنقریب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوگی، لیکن بعثت کے بعد علم رکھنے کے باوجود نبوت محمدیہ پر محض حسد کی بنا پر، حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے اگلی آیت میں کتنی بری چیز ہے کہ انہوں نے کفر کیا، اللہ نے جو نازل کیا اس کے ساتھ سرکشی کی۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل جس پر چاہے نازل کرتا ہے اپنے بندوں میں سے، یعنی اس بات کی معرفت کے بعد بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی آخری پیغمبر ہیں جن کے اوصاف تورات انجیل میں مذکور ہیں، جن کی وجہ سے یہ اہل کتاب ان کے ایک نجات پانے والا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پانے کا ذریعہ تھا، منتظر بھی تھے، لیکن ان پر محض اس جلن اور حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے کہ وہ نبی ہماری نسل سے کیوں نہیں ہوئے جیسا کہ ہمارا گمان تھا، یعنی ان کا انکار دلائل پر نہیں، نسلی نفرت کی وجہ سے حسد و عناد پر مبنی تھا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غضب کے ساتھ لوٹے، یعنی کہ غضب در غضب کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ غضب نازل ہونا، کیونکہ بار بار غضب والا کام کرتے رہے، جیسے کہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانیاں کی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے میں نے آخرت میں رسوائی والا عذاب تیار کیا ہے۔ آج کا سبق اتنا ہی، آگے انشاءاللہ العزیز ہم کل کریں گے۔